الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں ساری مخلوقات سے سب سے افضل بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں کے اندر ہر نبی کے زمانے میں جو امتیں، جو قومیں دنیا کے اندر آئی، اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں خیر امت بنایا، سب سے بہترین امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارے ہی میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اے لوگوں، وہ رب جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلی مخلوقات کو بھی پیدا کیا، وہ اتنا بڑا رب ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے
کو بغیر کسی نمونے کے دنیا میں پیدا کر کے بھیج دیا ہے۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض فرمایا، روزے کو فرض فرمایا، صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا، صاحب استطاعت کے اوپر حج کو فرض فرمایا۔ ان ساری عبادتوں کے فرض کرنے کا مقصد، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پریکٹس نہیں کروانی ہے، مجھے کوئی ورزش نہیں کروانی ہے کہ تم رکوع میں جاؤ گے تو تمہاری یہ ورزش ہو جائے گی، سجدے میں جاؤ گے تو یہ ورزش ہو جائے گی، روزہ رکھ لو گے تو یہ ورزش ہو جائے گی، حج کے اندر عرفات سے مزدلفہ جاؤ گے، مزدلفہ سے عرفات تک آؤ گے، اتنا پیدل چلنے سے تمہاری اتنی ورزش ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان ساری چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں تم سے نماز پڑھوا رہا ہوں، میں تم سے روزے رکھوا رہا ہوں، میں نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تم اپنے زکوٰۃ کا حساب کر کے مال زکوٰۃ نکال رہے ہو، حج کو فرض کیا ہے، 5 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر کے حج کے ارکان کو ادا کر کے آ رہے ہو۔ ان تمام ارکان کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، 27ویں پارے میں پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو مجھے پہچاننے کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی معرفت کے لیے اللہ نے کچھ عبادتیں، کچھ اعمال مقرر کر دی۔ یہ عبادت کرو گے تو بھی اللہ ملے گا، یہ عبادت کرو گے تو بھی اللہ ملے گا۔ ہم دن میں الحمدللہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سالانہ 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں، سالانہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی قوت کو، طاقت کو باقی رکھنے کے لیے ہم کچھ اسباب استعمال کرتے ہیں۔ صبح میں ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، اور دوسری جو چیزوں کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے، ہم ان چیزوں کو کھانے کے طور پر، پینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ان چیزوں کو جس طرح فرض فرمایا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، نماز اصل فریضہ ہے، روزہ اصل فریضہ ہے، زکوٰۃ اصل فریضہ ہے، حج اصل فریضہ ہے۔ ان اصل فریضوں کو ادا کرنے کے بعد اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے ذمے کچھ چیزیں رکھی ہے۔ وہ چیز ہمارے پاس ہوگی تو ہم ان حقوق کو ادا کر پائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اصل فرائض کو ادا کرنے کے بعد حلال طریقے سے مال کا کمانا بھی فرض اور ضروری ہے۔
کون سے طریقے سے؟ حلال طریقے سے۔ نبی علیہ السلام نے حلال کی قید لگائی ہے، مطلق نہیں فرمایا۔ طلب الکسب فریضۃ بعد الفرائض نہیں فرمایا، فرمایا طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ حلال روزی کمانا ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ ہم اس فریضے کو انجام دیں گے تو ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ہم ان حقوق کو ادا کر پائیں گے۔ اگر ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو ہم صحیح معنی میں اپنے اوپر رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، بچوں کے، بیویوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان حقوق کو صحیح معنی کے اندر ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بزرگوں، مال کمانے کی، حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی نبی علیہ السلام نے تاکید بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 8ویں پارے کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری شکلیں اور صورتیں بنائی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے روئے زمین کے اوپر معاش کو رکھا ہے، روزی کو رکھا ہے۔ وہ روزی میں تم تک پہنچاتا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو میری عطا کی ہوئی اس روزی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، روزی مقدر کی ملتی ہے۔ اللہ کسی کو انجینئر بنا کر کے روزی دیتا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنا کر کے روزی دیتا ہے، کسی کو مزدور بنا کر کے روزی دیتا ہے۔ اگر طاقت کے بلبوتے پر کوئی آدمی روزی کماتا تو دنیا کے جتنے پہلوان گزرے ہیں وہ سب سے بڑے مالدار ہونے چاہیے، لیکن تاریخ کی کتابیں یہ بتاتے ہیں وہ مالدار نہیں بنتے ہیں، بلکہ بہت سے کم عقل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مال دیتا ہے اور عقل مند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم مال دیتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ روزی کمانا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ جتنی طے کر دی ہے اللہ نے اس سے زیادہ ہم کو روزی نہیں ملے گی، اور اللہ نے جتنی طے کی ہے اس سے ہماری روزی کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو دے اسے چاہیے کہ اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے، بیوی بچے ہیں، باپ کی شوہر کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان حقوق کو، ان ذمہ داریوں کو وہ صحیح طریقے سے ادا کرے، ان کی تربیت صحیح کرے، ان کا پالن پوش اچھا کرے، ان کی تعلیم اور تربیت کی صحیح فکر کرے۔ حلال مال کمانے کی تاکید ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے مقابل میں حرام مال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام مال کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ کمانا حرام طریقے سے یہ بھی ناجائز ہے، خرچ کرنا حرام طریقے سے یہ بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر گندگی سے، ہر بری چیز سے، ہر بری عادت سے اللہ پاک ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ تعالی بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اگر وہ پاک ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اگر وہ پاک نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول بھی نہیں فرماتے۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، عام انسانوں کو نہیں، رسول کو خطاب کر کے، رسولوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کیا؟ اے رسولو، اگر نیک اعمال کے اوپر جمنا چاہتے ہو، کس پر؟ نیکی کے اوپر، نیک اعمال کے اوپر جمنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں رہ کر کے بھلائی کے کام کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں رہ کر کے میری طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں عمل صالح کے طور پر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل کرنے کے لیے پہلے دوسری چیز شرط ہے، نیک عمل کرنے کے لیے پہلی دوسری چیز شرط ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ، پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ گے، واعملوا صالحا، نیک اعمال کے اوپر جم جاؤ۔ اس کے اوپر جم جاؤ گے؟ روزی کا بدن کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، حلال اور پاکیزہ روزی کا اپنے اعتبار سے، حرام اور ناجائز رزق کا اپنے اعتبار سے، حلال روزی کا اثر بھی نسلوں تک چلتا ہے، حرام روزی کا اثر بھی نسلوں تک چلتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حلال اور پاکیزہ روزی کا اثر نسلوں تک چلتا ہے، حرام اور ناجائز روزی کا اثر بھی نسلوں تک چلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے پر مت کھاؤ، رشوت کے طور پر مت کھاؤ، سود کے طور پر مت کھاؤ، دھوکہ دے کر کے مت کھاؤ، خیانت کر کے مت کھاؤ، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ ساری شکلیں باطل اور ناجائز طریقے سے مال کے کھانے کی۔ یتیم کا مال مت کھاؤ۔ چوتھے پارے میں اللہ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ناحق طریقے پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اللہ فرماتے وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کیا بھر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ خطبے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام کر لو میں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ کتنے کام کر لو؟ 3 کام کر لو جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ اس میں بھی پہلے نمبر پر پاکیزہ اور حلال روزی کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ روزی کھائی، کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے اور دوسرے گھر میں چیزوں کے استعمال کرنے کے اعتبار سے، جس نے اپنی ہر چیز کو پاکیزہ بنایا، حلال طریقے سے بنایا، من اکل طیبا ایک چیز، دوسری چیز وعمل بسنت، ہر کام میں میرا جو سنت طریقہ ہے اس سنت طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دیا، اس کے مطابق کھانے کا سنت طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے، ملاقات کرنے کا سنت طریقہ ہے،
بولنے کا سنت طریقہ ہے، ملنے کا سنت طریقہ ہے، سونے کا سنت طریقہ ہے، روزی کمانے کا سنت طریقہ ہے، مال کو خرچ کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ وَعَمِلَ بِسُنَّةٍ، سنت طریقے کے اوپر عمل کیا۔ دو چیزیں، من اکل طیبا وعمل بسنة وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہیں، کسی کو ناحق ستاتا نہیں، کسی کو گالی نہیں دیتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھتا ہے، کسی کو تانا نہیں دیتا ہے، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا ہے، رشتہ داروں کو پریشان نہیں کرتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، کمزور بھائیوں کو ستاتا نہیں ہے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں، یہ تین کام کرو دخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میری دعائیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا ہے، مجھے کوئی آپ ایسا نسخہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں تو میری ہر دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ ادھر تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، ادھر اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ آج بزرگوں اور دوستوں، ہماری روزیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی کوئی نشانی بظاہر نظر نہیں آتی۔ ایک بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے، مشہور واقعہ ہے، مسلمانوں کا بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ مسلمان اچھا بنتا ہے تو اچھا بھی بہت بنتا ہے، اور بگڑتا ہے تو شیطان کو بھی پناہ دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف، وہ جب گورنر بن کر کے آیا تو اس کے چیلے چپیٹوں نے، حواریوں نے یہ کہا، یہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، جو بھی بادشاہ آتا ہے وہ ظلم کرتا ہے تو وہ نیک بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ظالم بادشاہ بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، یہ تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے، جو جنگ میں میرے سامنے آئے گا اس کو تو میں ہرا دوں گا، لیکن ایسے لوگوں کو میں کیسے شکست دوں، ان لوگوں کو میں کیسے ہراؤں؟ تو کسی نے کہا، پورے شہر کی دعوت کرو، کوئی بندہ تمہارے کھانے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تمہاری دعوت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، وقت ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے دعوت کی، اور دعوت کر کے سارے لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا، عزت دی، اور کھلا کر کے اس نے واپس روانہ کرتے ہوئے یہ کہا، حرام کا لقمے میں نے ان کے پیٹ کے اندر پہنچا دیے ہیں، وہ نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن آج میں نے اپنی تدبیر سے، اپنی چالاکی سے ان کے پیٹوں کے اندر حرام لقمہ پہنچا دیا ہے، اس لیے اب میں 40 دن تک تو ان کی بد دعا سے میں محفوظ ہوں۔ تو میرے بزرگوں، حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، 40 دن تک ہماری دعائیں اور اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دوسرے نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ذمہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری روزی خراب ہے تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی رضا اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزیوں کو پاکیزہ بنائے، اللہ ایسے اسباب اور ایسے
چیزیں مہیا فرمائے کہ جن چیزوں کے ذریعے ہمارے لیے حلال روزی کا انتظام ہو، اور حرام روزی سے اور مشتبہ مال سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر جو ہماری ضرورتیں ہیں اللہ آسانی کے ساتھ ہماری ان ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.